سے افغانستان میں حملے شروع کر دیے گئے ہیں اور ننگرہار کے اندر بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ جو اشتعال انگیزی افغانستان کی جانب سے کی گئی ہے اس کا بھرپور جواب پاک فضائیہ نے دیا۔ پاک فضائیہ کے افغانستان میں حملے شروع، ننگرہار کے اندر بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے پہلے ہی بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے اور اب پاک فضائیہ نے بھی افغانستان میں حملے شروع کر دیے۔ ننگرہار کے اندر بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا ہے۔ پاک فضائیہ کے افغانستان میں حملے شروع، بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا۔ کوارڈینیٹر برائے وزیر اعظم اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ اختیار صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں بطور ریاست کے نمائندے ہونے کے ناطے؟ پاک فضائیہ نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے اور بڑا ایمونیشن ڈپو بھی اب تباہ کر دیا ننگرہار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پاکستانی قوم کو اپنی افواج پر، اپنی فضائیہ پر فخر ہے اور الحمدللہ پاکستانی فوج، پاکستانی فضائیہ اپنی ایک ایک انچ کی دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ پراکسی وار جو ہم پر ایک لمبے عرصے سے مسلط کی گئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جو گولی افغانستان سے چلتی ہے وہ گولی افغانستان کی نہیں، وہ اسرائیل کی بھیجی ہوئی ہے، وہ بارود انڈیا کا بھیجا ہوا ہے اور افغانستان اس کا ایک پراکسی بنا ہوا ہے۔ ڈالر لے کر یہ پاکستان پر جس طرح حملے کرتے ہیں، ہمارے مسجد پر، ممبر پر، محرابوں پر، ہمارے مدرسوں پر، بازاروں پر، خواتین پر، بچوں پر، ہمارے سیکیورٹی فورسز پر اور معصوم لوگوں پر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے تھا۔ انڈیا کا اعلی کار بن کر یہ افغانستان کیا کر رہا ہے اس کو پتہ ہے، وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ پاکستانی فوج الحمدللہ ایک منجی ہوئی اور اس وقت پوری دنیا میں مانی گئی فوج ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے ایک بہادر قوم ہے۔ ہم نے تو ان لوگوں کو 40-50 سال سے اپنے دلوں میں، گھروں میں اور سینوں میں جگہ دے رکھی تھی۔ اتنی نمک حرامی کوئی نہیں کرتا جتنی افغانستان نے کی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جنگ جو یہ مسلط کرنا چاہتے تھے ہم پر، اگر اس کا انت ہوگا تو پھر یہ تو ایک ایک چوکی پتہ نہیں خود جھوٹی چوکیوں پر جا کے تو اپنا جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ پاکستانی فوج اگر نکل پڑی اور کھل کر انہوں نے اپنی جنگ لڑنی شروع کی تو افغانستان، پورے افغانستان پر جھنڈا لہرانا جو ہے یہ ایک دن کا گیم ہے، ایک دن کا کھیل ہے، لیکن ہم تو وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ چیزیں نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے برادر پڑوسی ملک ہیں اور اسلامی ملک ہیں، تو ہم تو کسی کے ٹیریٹری پر حملہ بالکل نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے ملک پر حملہ کر کے جو مجرم ہیں ان کو پناہ دینا اور ہمارے دشمن انڈیا اور اسرائیل کے اڈے یہاں پر بنانا، تو میرے خیال میں اس کی نہ اسلام میں کوئی اجازت ہے نہ روایات میں کوئی گنجائش ہے۔ تو اس کا بھرپور جواب دینا یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، اور ایسا جواب دیں گے کہ میرے خیال میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے۔ بالکل اختیار صاحب، بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، ایسا جواب دیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، جواب بھی دیا جا رہا ہے، پاک فوج کے ساتھ عوام بھی کھڑی ہے۔ کراچی میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ کراچی کے نوجوانوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں ریلی نکالی اور کراچی کے نوجوانوں کا افغان احسان فراموش کے نعرے، ریلی کے شرکاء کا پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم۔ ملک کے متعدد شہروں میں پاک افواج کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ کراچی کے مناظر ہیں۔ کراچی کے نوجوانوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں ریلی نکالی ہے اور نوجوانوں نے افغان احسان فراموش کے نعرے بھی لگائے۔ ریلی کے شرکاء کا پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاک افواج کے حق میں یہاں پر باقاعدہ طور پر ریلی نکالی گئی ہے۔ نوجوانوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی اور افغان احسان فراموش کے نعرے لگائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، افغانیوں کو پاکستان نے 3 دہائیوں تک پناہ دی اور یہاں پر انہیں روزگار دیا۔ اس کے جواب میں وہاں سے بلا اشتعال حملے اور فائرنگ کی گئی۔ اختیار ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے، لیکن جو ریلی نکالی گئی ہے اس کے مناظر آپ دیکھیے۔ کوارڈینیٹر اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار ولی صاحب، آپ نے بھی دیکھا کہ کیسے کراچی کے نوجوانوں نے ریلی نکالی اور اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس طریقے سے پاک فوج دھول چٹانے کے لیے تیار ہے افغان طالبان کو، ہماری قوم بھی جو ہے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اختیار ولی صاحب جی
तालिबान रिजीम को अगर शायद इस बात का कोई वो भूल गए थे तो ये उनकी याद हम ताज़ा करा देते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी फौज के साथ खड़ी है, अपनी रियासत के साथ खड़ी है। और ये जंग जो है बज़ाहिर तो सामने अफगानिस्तान है, लेकिन पाकिस्तानी कौम का जज्बा बता रहा है कि जैसे वो इंडिया और इजराइल के साथ लड़ रहे हैं, यहूदी और सहूनी ताकतों के खिलाफ ये जंग लड़ रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान का जामा जो है वो तो सामने बज़ाहिर नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे सहूनी ताकत है, यहूदी इजराइल खड़ा है और इंडिया का मोदी खड़ा है। ये जंग हमें नजर आ रहा है कि हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि ये उनके पैसे हैं, ये उनकी फंडिंग है, ये उनकी शरारतें हैं, ये उनकी साजिशें हैं। तो पहले भी हमने इंडिया के दांत कट्टे किए थे, अब भी अगर वो बुज़दिल सामने खुद नहीं आ सकता तो उन्होंने यहाँ पर डॉलरों के एवज जो है तो अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ पर सिरे पे और इख्तियार वली साहब, जिस तरीके से पाक फौज ने इंडिया के दांत खट्टे किए थे, जैसे कि आपने कहा, और फिर इंडिया ने अपने जो मकसद थे, जो वो अपने कामयाब नहीं हो सकता, जिन मकासद में वो कामयाब नहीं हो सका था, उसके लिए उसने अफगान तालिबान का सहारा लिया। और अब हमारी पाक फौज अफगान तालिबान के भी दांत खट्टे करने के लिए तैयार है, जबकि तलाल साहब ने भी बताया कि मैसिव ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, भरपूर जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है चंद घंटों में। इंशाअल्लाह अब इसके बाद जो है तो ये जंग कोई मामूली जंग नहीं रहेगी, ये एक मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाएंगे कि आइंदा कोई पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से ना देख सके। और अब इसका फैसला होकर ही रहेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। हमने मुज़ाकरात को और अमन को बड़े मौके दे दिए, दोहा के मुआहदे, इस्तांबुल में मुज़ाकरात, ये मुज़ाकरात, वो मुज़ाकरात, बड़े नाज नखरे हमने अपने पड़ोसियों के उठा लिए, लेकिन बस अब बस हो गई है। अब इसके आगे जो है तो मजीद जो है अब जंग जो है तो वो लाजिम हो चुकी है, वाजिब हो चुकी है। तो अगर जंग वाजिब हो जाए, लाजिम हो जाए तो हालात से डरना कैसा। फिर हमारी तारीख है, तो फिर हम सिर्फ जंग लड़ते नहीं है, जब तक अपना झंडा उनके किलों पर लहरा कर नहीं आते वापस तो जंग फिर ख़त्म नहीं होती, फिर जंग जारी रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है इख्तियार साहब। अब जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था वो तो दहशतगर्दों की कमीन गाहों को निशाना बनाया गया था, लेकिन जो आज अफगानिस्तान की तरफ से बिला इस्तेमाल फायरिंग की गई है अफगान तालिबान रजीम की जानिब से, वो पाकिस्तान की आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। और इस बात का सबूत दिया अफगानिस्तान ने कि वो दहशतगर्दों के पीछे बतौर रियासत खड़ी है। ये तो वैसे बज़ाहिर नाम इन्होंने तालिबान का रखा हुआ है, तालिबान के। अब मुझे बताइए, मासूम शहरियों पर, मासूम आवाम पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर धमाके करना, खुदकश हमले करना, कौन सा मजहब इसकी इजाजत देता है? इस्लाम तो बहुत बड़ा अमन का मजहब है, और ये तो कहीं हिंदुइज्म में भी नहीं है, ये तो किसी भी मजहब में दुनिया में कहीं पे भी नहीं है जो अफगान तालिबान कर रहे हैं। ये इसकी तो कोई रिवाज, कोई मंतक, कोई दलील नहीं बनती। जो डॉलरों के एवज जो जंग लड़ते हैं वो क्या जिहाद होगा? जिहाद तो यही है कि अब इनके खिलाफ हमें नबरेज़ आज़मा होना चाहिए। और इख्तियार साहब, ये तो वो लोग हैं जो अपने ही लोगों की जानों से खेलते हैं, ये भी नहीं देखते कि कौन बच्चा है, कौन बड़ा, कौन बुजुर्ग, उनकी जहन साजी करते हैं। ये तो वहशियाना अमल है और एक लंबे अरसे से जारी है, जो न सिविलाइजेशन को मानती, न किसी रिलीजियस अकीदे को मानते हैं, न ये माशरे की अकदार को मानते हैं, न इंसानियत को मानते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ डायलॉग जितने भी हुए हैं, मुझे उसका अंदाज़ा है, और सारी कौम ये समझती है कि वो डायलॉग जो थे बस वो डायलॉग ही थे। इनके साथ बात करने की क्या तो मेरे ख्याल में बनती है। अब तो ये जंग हम जितना हम अवॉइड करना चाह रहे थे हमने अवॉइड किया, लेकिन अब मुसल्लत हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में एक बार इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अब ज़रूरी हो गया है कि इसका कोई नतीजा वंस एंड फॉर ऑल निकल ही आए, ताकि ये किस्सा जो है ये ख़त्म हो जाए। इख्तियार साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? नंगरहार में जो स्ट्राइक की गई है, पाक फ़ज़ाई ने बाकायदा तौर पर हमले शुरू किए गए, काबुल और कंधार में भी हमले किए जाएंगे पाक फ़ज़ाई की जानिब से, और इनकी लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा तालिबान रजीम की। देखिए, अब तो बात अपनी बका की आ गई है ना, कि अब मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान का कोई ऐसा तबका नहीं है जो इनकी शरारतों से और इनकी साजिशों से और इनके हमलों से महफूज रहा हो। बस अब तो वो छोटी मोटी लड़ाई जो थी वो
وہ تو اب ختم ہو گئی ہے. اب تو جنگ لازم ہے تو اب لازم ہو چکی ہے, اور اب اس میں پھر کوئی پھر رعایت نہیں ہوتی ہے. جنگ جب ہوتی ہے وہ پھر جنگ ہوتی ہے. محبت اور جنگ میں پھر سب کچھ جائز ہوتا ہے, اور اب وہ صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے. تو میں تو اس بات پہ قائل ہوں کہ اس میں کوئی اس کو بغیر کسی نہج پہ, بغیر کسی ایک کنارے پہ لگائے بغیر اب اس جنگ کو میرے خیال میں چھوڑنا نہیں چاہیے. اب اس کا کوئی نتیجہ نکل ہی آئے تو بہتر ہوگا, کیونکہ یہ شرارتیں اور یہ سازشیں جو ہیں یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں, اور یہ اپنی مارکیٹنگ کرتے چلے جاتے ہیں انڈیا کے سامنے, جیسا کہ آپ نے کہا اسرائیل کے سامنے, اور کل کو ان کو کوئی تھوڑے سے زیادہ پیسے دے دے گا تو یہ اس کے ساتھ بھی ملوث ہو جائیں گے اور دہشت گردی کی کارروائیوں مزید اضافہ کر دیں گے. طالبان رجیم جو ہے وہ تو بس پیسے ملنے کی دیر ہے. پیسے ملیں تو وہ آگے جو ہے تو ان کا اڈا بھی حاضر, ان کی حکومت بھی حاضر, ان کے جہادی بھی حاضر, ان کے فسادی بھی حاضر. تو مطلب یہ کیا, یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسا پھر ان کا عقیدہ ہے, یہ کیسا ان کی سوچ ہے. پف ہے اس پر. رائٹ. اچھا اختیار صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان کا کوئی طبقہ ان کی شرنگیزیوں سے محفوظ نہیں رہا ہے. پاکستانی پڑوسی ممالک بھی, جو قازقستان میں ہوا, چین خود ان سے آلریڈی تنگ ہے, ترکی بھی ان سے بات کرنے کے لیے ان کو ڈائریکٹ ٹیبل پر مسلسل لانے کی کوشش کرتا رہا, لیکن ان کی ڈوریں تو دلی سے ہل رہی تھیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یو این کی بھی رپورٹ ہے کہ 26 دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر پنپ رہی ہیں, اور امریکی اسلحہ بھی ہے جو ایک بڑا مسئلہ ہے, جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے جو یہ استعمال کر رہے ہیں. ان سب سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے؟ بالکل نمٹا جا سکتا ہے. یہ ان کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہو جائے تو یہ ہماری فوج اور ان کے ہم تو نمٹ ہی رہے. اختیار صاحب, دنیا کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. امریکہ آلریڈی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پر کہہ چکے ہیں کہ اتنا جو بڑی تعداد میں اسلحہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے, وہ ان سے واپس لیا جانا چاہیے. اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. سی این این کی رپورٹ بھی تھی, ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں. سب سے پہلے ان کو ڈسارم کرنا ہوگا, ان سے سارا اسلحہ جو ہے وہ واپس لینا ہوگا, اور اس میں امریکہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ ان سے واپس لے, اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں انڈیا اور اسرائیل کے متعلق بھی اپنی ایک پالیسی اس وقت وضع کرنی ہوگی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے اگر افغانستان ہے تو افغانستان کے پیچھے مودی اور نیتن یاہو بھی چھپا نظر آ رہا ہے, ان کی شکلیں بھی واضح نظر آ رہی ہیں. تو ہمیں ان کا بھی جو ہے ان کے متعلق بھی اپنی پالیسی وضع کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ ہم وضع کریں. اور یہ انفیکٹ مودی اپنی خفت مٹانے کے لیے, جو گزشتہ سال اس نے پاکستان پر حملہ کیا تھا, تو وہ وہی خفت اور وہی شرمندگی لے کر مودی کبھی ایک کونے میں چھپتا ہے, کبھی دوسرے کونے میں چھپتا ہے, تو فوراً جا کے نیتن یاہو کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اور پینگے بڑھا کے اس کو ساتھ ملا کے مودی اور بھارت کو تو ہزیمت کا سامنا ہی ہے. اختیار ولی صاحب, جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے, اسے بھی اپنا چھوڑا ہوا اسلحہ واپس لینا ہے. اور ابھی جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایران, افغان طالبان اور بھارت کے بیچ میں جو ایک دوستی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی آگے آئے گا کیونکہ اس کا اپنا بھی انٹرسٹ ہے, وہ بھی کچھ کردار ادا کرے, کیونکہ ایک تو اس کو اپنا اسلحہ بھی واپس لینا ہے, دوسرا کہ یہ کہ بگرام ایئر بیس کو واپس حاصل کرنے کے لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کافی دفعہ کہہ چکے ہیں. بالکل انہوں نے یہ بات کی ہے, اور میرے خیال میں اب امریکہ کو اپنے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے کا یہ مناسب وقت ہے کہ وہ اٹھائے, اور دنیا کے امن کے لیے طالبان رجیم جو ہے ان کی حکومت یہ خطرہ بن چکی ہے. یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے. تو اب امریکہ ہو, ایران ہو, ترکی ہو, برادر اسلامی ملک جتنے ہیں وہ سب, امریکہ اور چائنا سمیت, ان سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, اور اس جو آفت ہے, یہ جو فتنہ ہے, اس کو فتنہ فی الارض ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اختیار صاحب, خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں باقاعدہ طور پر وہاں پر بھی حتمی آپریشن کا وقت آ گیا, کیونکہ وہاں پر بھی متعدد ہینڈلرز موجود ہیں, آپریشن جو غضب للحق کیا جا رہا ہے اسی کے تحت ان کے ہینڈلرز کا بھی خاتمہ کیا جائے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہینڈلرز کو ختم کرنا ضروری ہے. جو فیسیلیٹیٹرز ہیں یہی تو فساد کی جڑ ہیں. جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو ان کے ہینڈلرز ہیں, ان کو ختم کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. ان کے ساتھ جنگ لڑنا تو آسان ہے, سب سے پہلے تو ان کے خلاف لڑائی لڑنی ہوگی,
اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. We shouldn't spare anyone who is facilitating and handling this situation for Afghanistan, India and Israel. ہمیں ان کو بالکل اسپیئر نہیں کرنا ہوگا. اچھا اختیار ولی صاحب، اگر افغان طالبان کی جانب سے مذاکرات کی دعوت ایک بار پھر دی جاتی ہے، جیسے کہ پاک افواج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے اور جاری رہے گی، لیکن افغان طالبان چاہیں کہ اب مذاکرات کی ایک نشست اور ہو جائے، تو پھر کون سی ایسی گارنٹی ہے جس پر پاکستان مانے گا؟ میرے خیال میں دنیا کی کتنی بھی جنگیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جنگوں کا خاتمہ مذاکرات اور امن کے سفید جھنڈے پر ہی ہوا ہے. لیکن تھوڑی سی جنگ اگر ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلہ یا نہیں کر سکتے، یا یہ ہم پر حاوی ہیں، یا ان کا ہاتھ جو ہے تو بھاری ہے. تو ذرا تھوڑی سی ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے تو آئیں، جو پھر دیگر ممالک ہیں وہ پھر آئیں گے بیچ میں، تو پھر جنگ بندی بھی ہو جائے گی. یعنی مذاکرات کا راستہ اسٹل ابھی کھلا ہوا ہے. مذاکرات جو ہے، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی جنگ اس کا انت جو ہوتا ہے، اس کا اختتام وہ مذاکرات پر اور امن کے سفید جھنڈے پر ہی ختم ہوتا ہے. لیکن یہ جب جنگ آپ پر تھوپ دی جاتی ہے تو اس سے پھر پیچھے ہٹنا جو ہے وہ ہماری روایات نہیں ہے اور ہماری تاریخ نہیں ہے، اور وہ ہم کئی بار ثابت کر چکے ہیں. گزشتہ سال بھی ہم نے ثابت کیا ہے الحمدللہ، اور ہم وہ جنگ جو ہے ایسے جیتے ہیں کہ پوری دنیا نے پاکستانی قوم، پاکستانی افواج کی واہ واہ کی ہے. تو الحمدللہ انشاءاللہ اس بار بھی ایسے ہی ہوگا. اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، حتمی جواب دیا جائے گا. اختیار ولی صاحب، آپ کا بہت شکریہ ARY نیوز کو وقت دینے کے لیے. ایک طویل ڈسکشن اختیار صاحب سے بھی ہوئی ہے.